للہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ برادران اسلام، علماء کرام اور محترم سامعین، اہل سنت کی علامات میں سے ایک علامت حب حسنین کریمین بھی ہے کہ ہم حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں جن کو گٹی آقا نے خود دی ہے، جن کے کان میں اذان و اقامت آقا علیہ السلام نے خود فرمائی ہے۔ بدن حسنین کا ہے، گود نبی آخر الزماں کی ہے۔ کان حسنین کے ہیں، آواز نبی آخر الزماں کی ہے، اور گونجنے والا نام پروردگار عالم کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ بخاری شریف میں آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتایا من الجنہ، یہ دونوں میری جنت کے کیا ہیں؟ پھول ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین کریمین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ترمذی شریف میں حضور علیہ السلام کا عمل بتایا گیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشمہما و یزمہما، آقا دونوں کو چومتے تھے، سونگھتے تھے اور فرماتے تھے مجھے اپنے نواسوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ دونوں حضور کی تعلیم و تربیت میں رہے، دونوں آقا کی دعاؤں کے حصار میں رہے، اور دونوں حضور کی آنکھوں کا سرور، دل کا نور بن کر رہے، اور دونوں کو آقا کا ڈھیروں پیار نصیب ہوا، اور دونوں کے والد حضرت علی سے آقا بہت محبت فرماتے۔ دونوں کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا بہت محبت فرماتے۔ دونوں کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، دونوں کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی جو اپنے اپنے وقت پر صحیح ثابت ہوئی، اور دونوں حضور سے مشابہت رکھتے، اور دونوں شہید ہوئے، ایک کا گلا چومتے اور ایک کا پیٹ چومتے۔ جس کا گلا چومتے میدان کربلا میں اس کا گلا کاٹا گیا، اور جس کا پیٹ چومتے اس کو زہر دیا گیا۔ حضرت امام حسن کب پیدا ہوئے؟ 15 رمضان 3 ہجری، اور حضرت امام حسین 5 شعبان 4 ہجری پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 ہجری آپ کو کسی وجہ سے زہر دیا گیا۔ زہر دیے جانے کے 3 دن بعد ماہ ربیع الاول میں 50 ہجری میں آپ شہید ہوئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری 10 محرم الحرام میدان کربلا میں آپ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا خلاصہ 3 باتیں ہیں: اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ اور جذبہ حق پرستی۔ اگرچہ آج عنوان اس آخری جملے پر ہے، انشاءاللہ میں اسی پر ہی آتا ہوں۔ آپ کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 اعمال صالحہ۔ اگر میرے امام کے اعمال دیکھنے ہیں تو کتاب سیر الصحابہ اٹھائیے، اس میں موجود ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کثیر الصلاۃ والصوم والصدقۃ والحج وافعال الخیر۔ حضرت امام حسین نماز، روزہ، صدقہ، حج، افعال خیر کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت امام حسین نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ حضرت امام حسین بکثرت نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت کا ذوق یہ تھا کہ روزانہ ایک منزل قرآن کی پڑھتے، اور یہی شوق تھا، یہی ذوق کا نتیجہ تھا کہ کربلا کے میدان میں بھی امام قرآن پڑھ رہا ہے۔
کسی نے کہا حسین یہاں بھی قرآن پڑھتے ہو؟ کہا بھائی کیا ہوا؟ نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پتھروں میں قرآن پڑھا، نانی خدیجہ نے محمد کی مرہم پٹی کر کے قرآن پڑھا، ابا علی نے جہاد کر کے قرآن پڑھا، اماں فاطمہ نے چکی پیس کے قرآن پڑھا، بھائی حسن نے تخت خلافت پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا، تو پھر حسین کیوں نہ پڑھے؟ مزہ تو تب ہے کہ آج کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں خون میں غلطاں ہو کر حسین قرآن پڑھ کے نانا محمد کی طائف والی سنت کو زندہ کر دے۔ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر نیز حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائکہ بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر اخلاق دیکھنے ہیں تو بہت سے واقعات ہیں، یہ چونکہ عنوان نہیں ہے۔ امام حسین کی سیرت سے ہمیں خونی رشتوں کے تقدس کا درس بھی ملتا ہے، امام حسین کی سیرت سے ہمیں عاجزی تواضع کا درس بھی ملتا ہے، حضرت امام حسین کی سیرت سے ہمیں سخاوت اور ایثار کا درس بھی ملتا ہے۔ تو پیغام یہ ہے امام حسین سے محبت بھی کر، اس لیے کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اور پھر اس محبت کے تقاضے کو پورا بھی کر کہ حضرت امام حسین کی زندگی پڑھنے کے بعد، سیرت زندگی پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اس پہ عمل بھی کر، امام حسین کی اتباع اور اطاعت بھی کر، اس لیے کہ اہل نظر سے پوچھ عظمت حسین کی، اہل نظر سے پوچھ عظمت حسین کی، ہے بندگی کی جان اطاعت حسین کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے جلی عنوان وہ ہے جذبہ حق پرستی۔ ہمیشہ امام حسین حق کہتے، حق کرتے، حق ہی سنتے، خلاف حق بات کبھی امام حسین برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اگر اس کی وضاحت کرنی ہو، اس کی تشریح کرنی ہو تو پھر اس کے لیے صرف واقعہ کربلا ہی کافی ہے۔ آئیے میں اس کا مختصر سے ذکر کر دوں۔ یزید جب تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ میری بیعت سب سے پہلے عوام سے لینے کی بجائے حسین سے لیجیے، اس لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ بندہ میری سلطنت کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ یہ جو ولید بن عتبہ ہے، والی مدینہ ہے، مدینے کا گورنر ہے، اللہ نے اس کے دل میں رحمت کا مادہ رکھا تھا۔ اس نے رات کے وقت امام حسین کو بلایا اور کہا یہ خط آیا ہے یزید کا، لہٰذا یزید کی بیعت کے لیے آپ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ رات کے اندھیرے میں بیعت کے کیا مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں؟ اگر مجھ سے بیعت لینی ہے، مجھ جیسے آدمی سے بیعت لینی ہے تو پھر دن کی روشنی میں، دن کے اجالے میں لینی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ حسین نے کس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، امام حسین کو جانے دیا۔ حضرت امام حسین نے بیعت کا وعدہ نہیں کیا تھا، صرف اتنا بتایا تھا کہ مجھ جیسا آدمی اگر بیعت کرے تو دن کے اجالے میں کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات اپنے اہل و عیال محبین کو لے کر مکہ کا سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ یکم شعبان ہے، سن 60 ہجری ہے۔ یزید کو خبر پہنچی کہ حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے 2 خط لکھے، ایک خط گورنر مدینہ کی طرف اور دوسرا خط نئے گورنر کی تقرری کے لیے، کہا کہ جو موجودہ گورنر ہے آج کے بعد یہ ختم ہے، اس کی جگہ پہ فلاں گورنر کا تقرر ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نرمی برتنے کے جرم میں یزید نے ولید بن عتبہ کو حکومت سے ہٹا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ تو شہر امن ہے، مکہ مکرمہ تو بلد امین ہے، مکہ مکرمہ تو اللہ کا گھر ہے،
یہاں چیونٹیوں کو بھی امن ہے اور یہاں کیڑے مکوڑوں کو بھی امن ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو مکہ میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت امام حسین تقریباً 4 مہینے مکہ مکرمہ رہے، یزید کی فوجوں کو جرأت نہ ہوئی کہ وہاں حملہ کر سکیں۔ جب حضرت امام حسین مکہ میں تھے تو کوفہ سے خطوط آئے، کوفیوں کے وفود آئے، بلانے کی باتیں آئیں، کوفہ آنے کے مطالبات آئے۔ کوفہ کے باسی لکھتے ہیں اے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہماری دینی رہبری کیجیے، دینی رہنمائی کیجیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے لیے اپنی جانیں بھی نچھاور کر دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو وہ خطوط دکھاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں موجود صحابہ کرام اور ان کی اولادیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر سے منع کرتے ہیں کہ یہ غدار لوگ ہیں، کوفہ کے بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بے وفائی کی، آپ کے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی، انہوں نے آپ کے بھائی کو نیزے مارے، انہوں نے آپ کے بھائی کو یا مذل المؤمنین کہہ کر ستایا، تکلیف پہنچائی، لہٰذا آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، یہ کذاب ہیں، یہ مفتری ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ حضرت امام حسین جواب میں فرماتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، لیکن موجودہ نسل اللہ کا واسطہ دے رہی ہے، اگر قیامت کے دن انہوں نے کہہ دیا اللہ کے دربار میں کہ ہم نے دینی رہبری کے لیے حسین کو بلایا تھا، حسین نہیں آئے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو جب صحابہ کرام نے، حضرت امام حسین کے دوستوں نے دیکھا کہ امام حسین جانے کا فیصلہ فرما چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ایسا کیجئے، جانے سے پہلے کسی کو بھیج دیجئے، نمائندہ بھیج دیجئے، وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لے اور وہاں معائنہ اور مشاہدہ کرے، شب و روز گزارے، لیل و نہار دیکھے، اٹھن بٹھن بیٹھن دیکھے، اگر آپ کا نمائندہ اور سفیر امن کا، تسلی کا خط لکھ دے تو پھر آپ تشریف لے جانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائیں کوفہ کے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل چلے تو آپ کے ساتھ 2 چھوٹے بچے بھی ساتھ چلے۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے تو کوفیوں نے بڑا شاندار استقبال کیا، آہو بھگت کی، بڑی خاطر تواضع کی، اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کوفہ کی جامع مسجد بھر گئی، سب نے نعرے لگائے کہ ہم تو حیدری ہیں، ہم تو حسینی ہیں، ہم تو علوی ہیں، بس حسین کے آنے کی دیر ہے، ہم تو امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، جیسے حسین کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ ماحول بنتا دیکھا تو تسلی کا خط لکھ دیا کہ حضرت جیسے کہا گیا تھا یہ ویسے تو نہیں ہے، جیسے ان کے بارے میں سنا گیا ہے یہ ویسے تو نہیں ہے، انہوں نے تو میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور ساتھ نبھانے کے انہوں نے وعدے کیے ہیں، لہٰذا میں ماحول اچھا دیکھ رہا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو سفر فرما لیجیے۔ جب یہ خط حضرت امام حسین تک پہنچا، حضرت امام حسین اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو یہ خط دکھاتے ہیں کہ اب تو نمائندے نے، اب تو سفیر نے بھی تسلی کا خط لکھ دیا ہے، لہٰذا اب مجھے چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امام حسین 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو مکہ سے کوفہ کا سفر شروع کرتے ہیں۔ افراد قافلہ مرد عورت چھوٹے بڑے ملا کر کل 72 ہیں۔ جب امام حسین نے مکہ سے کوفے کا سفر شروع کیا، یہ 8 ذی الحج سن 60 ہجری، یزید کو پتہ نہیں حضرت امام حسین کے مکہ سے چلنے کی خبر تھی یا نہیں تھی، لیکن یزید کو مسلم بن عقیل کے کوفہ میں آنے کی خبر ضرور تھی، اس لیے اس نے کوفے کا گورنر ہی بدل دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے، انہیں گورنری سے ہٹا دیا۔ یہ صحابی رسول تھے،
اہل بیت کے ساتھ نرم تھے۔ یزید نے اپنا پروردہ ظالم عبید اللہ بن ابی سفیان اس کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا۔ یہ ظلم و ستم میں مشہور و معروف تھا، خون کو جو پانی کی طرح بات بات پہ بہا دیتا تھا، اور اس کے نام سے لوگ کانپتے تھے۔ یہ کوفہ آیا، منہ پہ نقاب ڈالا ہے، قصر عمارت میں داخل ہوا، منہ سے نقاب اتارا اور کہا جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا تو وہ جان لے کہ میں ابن زیاد ہوں اور کوفے کا گورنر بن کے آیا ہوں، اور ہم نے سنا ہے کہ تم ہماری حکومت کے خلاف سازشیوں کو پناہ دے رہے ہو۔ اس کی مراد حضرت امام مسلم بن عقیل ہے۔ تم ہماری حکومت کے خلاف سازشیوں کو پناہ دے رہے ہو، میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ نیام سے تلوار نکالی اور یوں تلوار سامنے کر کے کہا کہ جو آج کے بعد ان کی محبت کا دم بھرے گا میں اس تلوار سے اس سے نمٹ لوں گا۔ تو جب اس نے یہ دھمکی دی ہے تو وہ جو خط لکھنے والے تھے اور وہ جو حضرت امام حسین کو بلانے والے تھے اور جو کل حیدری حیدری کہہ رہے تھے، حسینی حسینی کہہ رہے تھے، ایک تلوار کو دیکھا تو سارے بدل گئے۔ جو کل حسین حسین کہہ رہے تھے، جو کل تک حیدری حیدری کہہ رہے تھے، صرف ایک تلوار کو دیکھا تو سارے بدل گئے۔ ان بدبختوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو باغی بنا کر ان کے بچوں سمیت ابن زیاد کے سپرد کیا اور حضرت امام حسین سے دستبردار ہو گئے۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ کوفہ کے حالات کب بدلے؟ جب حضرت امام حسین مکہ سے سفر شروع فرما چکے تھے۔ حضرت امام حسین مقام زیالہ تک پہنچے تو اطلاع ملتی ہے کوفہ کے حالات تو بدل گئے، انہوں نے تو غداری کی ہے، مسلم بن عقیل کو ان کے بچوں سمیت شہید کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین رک گئے، قافلے کو بٹھایا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ کوفہ کے حالات بدل گئے، انہوں نے فراڈ کیا ہے، ہم اہل بیت کی فیملی کا مشورہ ہوا ہے کہ ہم جائیں گے اور مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ لیں گے، آپ میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے، کیونکہ راستے میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کچھ لوگ واپس چلے گئے دوسرے، اور کچھ واپس نہیں گئے۔ حضرت امام حسین نے یہ سفر آگے جاری رکھا، ایک مقام پر پہنچے کوفہ کے قریب، حشمہ مقام کتابوں میں لکھا ہے، ابن زیاد نے حر بن یزید کی قیادت میں 1000 کا لشکر بھیجا کہ جاؤ تم امام حسین کا راستہ روکو اور اس کو میرے تک لے آؤ۔ تو حر بن یزید نے آ کر امام حسین کا راستہ روکنا چاہا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ہم یزید کی اطاعت نہیں کرتے تو اس کے نوکر چاکر کی کیا بات مانیں گے؟ حر بن یزید نے کہا آپ کی مرضی، آپ کوفہ جائیں یا کوئی اور راستہ اختیار کریں، لیکن ہمیں حکم ہے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ ہم خط لکھ نہ دیں ابن زیاد کو اور ادھر سے کوئی جواب نہ آ جائے۔ امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے تم خط لکھ دو۔ انہوں نے خط لکھ دیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کی قیادت میں 4000 کا لشکر بھیجا اور یہ رکا بھیجا کہ تم امام حسین کو چٹیل میدان کی طرف لے کے چلو اور اس قافلے کو وہاں روکو جہاں کوئی پانی نہ ہو، اور اللہ کی وسیع زمین اس قافلے پہ تنگ کر دو۔ عمر بن سعد یہ 4000 کا لشکر لے کر آیا، 1000 کا لشکر پہلے تھا، 4000 کا یہ آ گیا، 5000 کا لشکر ہو گیا۔ مقابلے میں چند افراد ہیں، مختصر سا قافلہ ہے۔ مقام نینوا کے میدان کربلا میں اس لشکر نے امام حسین کے قافلے کو روک لیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بھائی ہمارا مقصد کوئی جنگ و جدال نہیں ہے، ہمارا مقصد کوئی لڑائی نہیں ہے، تم نے تو خط لکھے تھے، یہ کوفہ کے چودھریوں نے فلاں 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 نے خط لکھا ہے، ہم ان کے بلاوے پہ آئے ہیں، اب اگر ان کی رائے بدل گئی ہے تو ہمیں واپس جانے دیا جائے یا پھر یزید تک ہمیں جانے دیا جائے تاکہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات طے کر لیں، یا پھر مجھے کسی اسلامی سرحد کی طرف جانے دو تاکہ میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں۔
عمر بن سعد نے کہا باتیں تو بہت اچھی ہیں، باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن آپ انتظار کریں، میں کوفہ کے گورنر کو خط لکھتا ہوں جب تک ادھر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ عمر بن سعد نے یہ خط لکھا کہ اللہ نے کرم کیا ہے، حالات ٹھنڈے ہو گئے ہیں، امام حسین نے یہ 3 باتیں کی ہیں، ہمیں تو بہت اچھی لگتی ہیں، اب آگے جو ہے آپ کی مرضی۔ جب یہ خط ابن زیاد تک پہنچا اور اس نے پڑھا، تاریخ میں لکھا ہے پہلے ابن زیاد اس بات پر راضی ہو گیا، اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ ٹھیک ہے امام حسین کو یزید تک جانے دیا جائے، یہ معاملہ حسین کا اور یزید کا ہے، درمیان میں ہماری تو جان چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن ساتھ بیٹھا تھا شمر لعنتی۔ کبھی کبھی وزیر جو ہے برا مشورہ دیتے ہیں جو ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، جیسے فرعون وہ تعاقب کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا جب دریا پر پہنچا تو فرعون کا ارادہ بن گیا کہ بس اب واپس چلتے ہیں، اب اس کے آگے نہیں جاتے، تو ساتھ وزیر حامان کھڑا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، کیا بات کہہ رہے ہو، یہ راستے جو بنے ہیں آپ ہی کے لیے تو بنے ہیں۔ چنانچہ جو اس نے گھوڑا اندر ڈالا، پھر جو ان کے ساتھ حشر ہوا وہ سب ہی جانتے ہیں۔ تو ابن زیاد کا یہ ذہن بن گیا تھا کہ ٹھیک ہے امام حسین کو اب یزید کے پاس جانے دو، وہ جانے اور ان کا معاملہ جانے۔ لیکن شمر نے کہا بادشاہ کیا بات کہہ رہے ہو، حسین آج ہی قابو میں آیا ہے، اگر آج یہ نکل گیا تو پھر کبھی قابو میں نہیں آ سکتا، یہ وہی شخص ہی تو ہے، یہ وہی بندہ ہی تو ہے جو گورنر مدینہ وہاں سے نکلا ہے، آج تک یزید کی خلافت حکومت کے لیے درد سر بن گیا ہے، اس لیے آج ہی قابو میں آیا ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا اچھا تم چلو اس کے مقابلے کے لیے، تو اس نے کہا مجھے اپنی مرضی کے آفیسر دیجیے، اس نے کہا ٹھیک ہے لے لیجیے۔ ایک بہت بڑا لشکر لے کر یہ مقابلے کے لیے آیا۔ عمر بن سعد اس کو جانتا تھا، دیکھا کہ شمر آ گیا، میں نے تو خط لکھا تھا، خط کا جواب آنا تھا، یہ تو شمر لشکر لے کے آ گیا۔ عمر بن سعد ڈر گیا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی ہو سکتا ہے میری قتل کی سازش ہو، اور حقیقت میں معاملہ بھی یہی تھا۔ ابن زیاد اور شمر نے بیٹھ کے طے کیا تھا کہ آگے جا کر اگر عمر تیری بات نہ مانے تو اس کو قتل کر دینا۔ یہ ڈر گیا، شمر نے آ کر کہا تیری امارت ختم، اب آج کے بعد میری قیادت ہے، میری امارت ہے، یہ لے رکا گورنر ہاؤس کا۔ اب یہ قیادت کس نے سنبھالی؟ شمر نے سنبھال لی۔ جب یہ شمر پہنچا، یہ 9 محرم الحرام کی رات تھی، 9 محرم الحرام کی رات تھی، اور اس نے حضرت امام حسین کو کہا ہمیں بس بیعت چاہیے، بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور منظور نہیں، ورنہ ہم جنگ چھیڑ دیتے ہیں۔ اب اس جابرانہ، ظالمانہ، جاہلانہ پیغام کو قبول کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ امام حسین ایک باطل کے سامنے جھک جاتے۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا تھا، امام حسین گردن کٹا تو سکتے تھے لیکن باطل کے سامنے گردن جھکا نہیں سکتے تھے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جب یہ شمر 9 محرم الحرام کی رات کو پہنچا ہے تو یہ وہ وقت تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بار زیارت رسول کی سعادت حاصل کر چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی بشارت دے چکے تھے، اور امام حسین نے خواب دیکھا کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی موتیں بھی چل رہی ہیں۔ اٹھے تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا بیٹا علی اکبر پوچھتا ہے ابا جان آپ نے استرجاع کیوں پڑھا، انا للہ کیوں پڑھا؟ حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو بیٹا علی اکبر کہتا ہے ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ کیا حسین حق پر ہے یا نہیں ہے؟ حسین حق پر ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں حسین کے قریب باطل گیا ہی بھی نہیں ہے۔ حسین کے آگے بھی حق ہے، پیچھے بھی حق ہے، دائیں بھی حق ہے، بائیں بھی حق ہے، اوپر بھی حق، نیچے بھی حق۔ حسین جس گود میں آیا وہ گود بھی حق، حسین کی ماں بھی حق، حسین کا بابا بھی حق، حسین کا نانا بھی حق، حسین کا بھائی بھی حق، حسین حق ہی حق ہے۔ کہا بیٹا ہم تو حق پر ہیں۔ پھر علی اکبر نے کہا حق پر ہیں تو پھر ہم
خون کے آخری قطرے تک اپنی عزت کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے کی کمر پہ تھپکی دی ہے، کہا بیٹا واقعتاً تو نے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ خواب اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سنایا اور اسے صبر کی تلقین دی ہے۔ یہ 9 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا، 9 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا تو شمر نے جنگ کا آغاز کرنا چاہا۔ حضرت علی اکبر نے آ کر بتایا کہ وہ جنگ چھیڑنے لگے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا انہیں کہو کہ ایک دن کے لیے جنگ روک دو، ایک دن کے لیے جنگ ملتوی کر دو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین نے جنگ کی مہلت مانگی ہے۔ مجھے میرے اکابر نے یہ بتایا ہے کہ حضرت امام حسین نے مہلت نہیں مانگی، بلکہ حضرت امام حسین نے ظالموں کو یہ ظلم کا داغ اپنے ماتھے پہ ڈالنے کی مہلت دی ہے کہ پھر بھی سوچ لو، پھر بھی سوچ لو۔ یہ جو رات تھی 10 محرم الحرام کی، حضرت امام حسین نے یہ رات وصیت میں، نصیحت میں، عبادت میں گزاری، اور رات کے وقت چراغ بجھا دیا اور اپنے ساتھیوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بھانجوں سے، اپنے بھتیجوں سے فرمایا کہ یہ جو مشکل گھڑی بن رہی ہے یہ سب میری وجہ سے ہے۔ تم آل رسول ہو، اولاد علی ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، اس لیے کہ میں ہی ان کا مقصود ہوں، میں ہی ان کا مطلوب ہوں، تو میں جانوں اور یہ جانیں، لہٰذا آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت امام حسن کے بیٹے کھڑے ہوئے، امام حسین کے بھتیجے کھڑے ہوئے، کہا چاچا آپ کیسی بات کرتے ہیں، ہم واپس چلے جائیں؟ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ چاچے کو موت کے منہ میں ڈال کے بھاگ آئے ہیں؟ ہم نہیں جائیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے۔ یہ وہی بدر کا میدان ہے۔ جب بدر کی تیاری ہو رہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مشورہ لے رہے تھے، تو صحابہ نے یہی کہا تھا آقا ہم آگے بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، دائیں پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے، ہم اپنی جان کے ٹکڑے کرا دیں گے آپ کے تحفظ کے لیے۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بھتیجے یہی تقریر کر رہے ہیں اور سب کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ آپ کے دفاع کے لیے ہم اپنی جانوں کے ٹکڑے کروا دیں گے۔ جب صبح ہوئی 10 محرم الحرام کا یہ سورج طلوع ہوا، ابن زیاد کا لشکر، شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ وہ جنگ کی تیاری کر چکا تھا، جنگ چھیڑنے کو تھا۔ حضرت امام حسین نے بھی اپنے جو حضرات تھے ان کی صف بندی کی، اور اس وقت حضرت امام حسین نے خطبہ دیا، اور وہ عظیم الشان خطبہ دیا۔ قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھی جن میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم میرے خلاف ساری لشکر، ساری جماعتیں جمع کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دینا، لیکن پہلے اپنے معاملے پہ غور تو کر لو۔ پھر امام حسین نے یہ آیت پڑھی، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا مددگار وہ اللہ ہے جس نے قرآن اتارا ہے اور وہی بھلے لوگوں کو سنبھالتا ہے۔ پھر امام حسین نے حجت تام کرنے کے لیے اپنے فضائل بیان کیے کہ ظالمو تم کس کو قتل کرنے پہ تل چکے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ میرے حسب نسب کو نہیں پہچانتے؟ میں کون ہوں؟ میں نبی کا نواسہ ہوں، میں علی کا لخت جگر ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کا لال ہوں۔ میرے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ میرے بارے میں آقا نے فرمایا تھا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ لیکن ان ظالموں پہ کوئی اثر نہ ہوا، انہوں نے اپنے ماتھے پہ یہ ظلم لکھوا لیا تھا۔ ہاں ایک شخص پہ اثر ہوا، وہ حر بن یزید ہے، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا۔ وہ پہلے بھی اپنے آفیسروں کو کہہ چکا تھا کہ بھائی کیا معاملہ چل رہا ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، معاملہ یزید اور حضرت امام حسین کا ہے، تو پھر یہ پانی بند کرنے کا کیا مطلب، یہ بچوں کو پیاس سے تڑپانے کا کیا مطلب، یہ خواتین تک مطلب، اور پھر یہ ظلم اور تلواروں کا کیا مطلب۔ ہر طرح سے انہیں سمجھا چکے تھے کہ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ اس دھرتی پہ مقدس ترین لوگ ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ تو یہ یزید جب امام حسین کا یہ خطبہ سنتا ہے تو اس کے دل پہ بڑا اثر ہوتا ہے، خود بھی، اپنا بیٹا بھی اور اپنا بھائی بھی، یہ تینوں حضرات
گھوڑے پہ سوار ہوئے، امام حسین کے قافلے میں آئے۔ حضرت امام حسین کے سامنے رک گیا اور اپنی تلوار کی نوک زمین پہ رکھی ہے اور اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا ہے، کچھ سوچ رہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، حر کیا سوچتا ہے، کیا سوچتا ہے؟ حر کہتا ہے، میں اپنے نفس سے پوچھ رہا ہوں جنت میں جانا چاہتا ہے یا جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں، کیا مطلب؟ کہا اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں، اگر ابن زیاد شمر کے لشکر میں شامل ہو کر امام حسین کا مقابلہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اور اگر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو کر شمریوں کا مقابلہ کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ پھر امام حسین نے فرمایا، تیرا نفس تجھ سے کیا کہتا ہے؟ حر کہتا ہے، میرا نفس کہتا ہے حسینی لشکر میں شامل ہو جا۔ گھوڑا دوڑایا، حسینی لشکر میں شامل ہوا، ہاتھ جوڑ کے کہتا، حسین میری معذرت قبول کیجئے، میری معافی قبول کیجئے، میں تیرے نانے کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ حسین نے فرمایا، جا، تیری معافی قبول ہے، تیری معذرت قبول ہے۔ سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار تھے ہم۔ جب کچھ گفتگو لمبی ہوئی تو سب سے پہلے شمر نے تیر چلایا، پھر تیروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک گمسان کی بڑی جنگ لگی اور اس میں کئی شہادتیں ہوئیں اور ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید ہوئے، حضرت امام حسین کے بیٹے شہید ہوئے، حضرت امام حسن کے بیٹے شہید ہوئے، حضرت امام مسلم بن عقیل کے بھائی اور بیٹے شہید ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے شہید ہوئے، اور بھی کئی شہادتیں ہوئی ہیں۔ جوانوں کی بھی شہادت ہوئی ہے، حتیٰ کہ ان ظالموں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معصوم بچے 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں پہ اٹھایا ہے۔ ایک ظالم نے دیکھا کہ حسین کے ہاتھوں میں علوی خون دوڑ رہا ہے، حسین کے ہاتھوں میں حسینی خون دوڑ رہا ہے، اسے یہ برداشت نہ ہوا، اس نے تیر چلایا، معصوم بچے کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ وہ معصوم بچہ امام حسین کے ہاتھوں میں تڑپ رہا ہے۔ حضرت امام حسین اسے خیمہ میں لے کے گئے تاکہ اسے آرام دوں، اسے سکون دوں، لیکن وہاں پہنچے تو دیکھا وہ مالک حقیقی کو لبیک کہہ چکا ہے۔ واہ سید، میں قربان جاؤں تیری شجاعت پہ اور تیری استقامت پہ، تیرے صبر پہ۔ بے صبری کا جملہ زبان پہ نہیں آیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ایک نظر رب ذوالجلال وال اور ایک نظر بال وال، اور آنکھوں میں آنسو تو ضرور آئے، لیکن اللہ کی طرف، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہا، اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، میں تیری ہر قضا پہ راضی ہوں۔ کچے پھل مانگ، حسین تب بھی دینے کو تیار ہے، پکے پھل مانگ، حسین تب بھی دینے کو تیار ہے۔ اور پھر صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ حضرت علی اصغر کی والدہ ربا بنت امر القیس کو کہتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اپنی بہن بی بی زینب سے کہتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اس لیے کہ تم عام خاتون نہیں ہو، خاندان رسول کی خاتون ہو، خاندان نبوت کی خاتون ہو۔ آگے بھی تو سیدہ زینب ہیں، فرماتی ہو میرے بھائی حسین پریشان مت ہونا، جس باپ کا تم خون ہے میں بھی اسی باپ کا خون ہوں۔ یہ میدان میں شجاعت کے، بہادری کے، جواں مردی کے جوہر دکھانا یہ تیرا کام ہے، اور پیچھے خیموں کو قرآن اور نماز سے آباد کرنا یہ میرا کام ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت آتا ہے کہ خود میدان میں اترتے ہیں اور اپنی بہن سے کہتے ہیں، بی بی زینب ہمت کر، اٹھ، مجھے اپنے نانا کی دستار اٹھا کے دے، اور مجھے اپنے ابا علی کی تلوار اٹھا کے دے، اور مجھے اپنے بھائی حسن کا تیر کمان اٹھا کے دے۔ بی بی زینب نے ایسے تیار، نور عین ہے یہ بالیقین حسین ہے۔ جدھر بھی رخ کرتے ہیں کافروں کی صفوں کو تیس نیس کرتے چلے جاتے ہیں۔ ظالموں نے سوچا کہ یہ الگ الگ مقابلہ کرنا یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اکٹھے حملہ کرو۔ ادھر نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشکل وقت ہو، آسان وقت ہو، نماز بھی پڑھنی ہے، صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا۔ حضرت امام حسین نماز شروع کرتے ہیں، ایک بدبخت آتا ہے، امام حسین کے ہاتھوں بازوں پہ تلوار چلاتا ہے،
دونوں بازو کٹ جاتے ہیں۔ ایک اور بدبخت آتا ہے، امام حسین کے سینے میں لوہے کی سلاخ مارتا ہے، امام حسین سجدے کے لیے گویا نیچے گرے ہیں، تو سجدے کی حالت میں ایک تیسرے بدبخت نے امام حسین کا گلا کاٹا ہے۔ حضرت امام حسین شہید ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیامت تک آنے والے انسانیت کو امام حسین نے کربلا کے میدان سے یہ پیغام اور یہ سبق دیا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا میں زندہ رہتے ہیں تو تب بھی ایک ذات کے سامنے سر جھکاتے ہیں، وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اسی ذات کے سامنے سر جھکا کے جاتے ہیں۔ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے کہ بندوں کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ یہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے جو سجدہ کیا ہے وہ کیسا سجدہ ہوگا، جو تیروں کی بارش میں ہے، جو تلواروں کے سائے میں سجدہ ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ اس پیاسے پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ میدان کربلا میں 72 تن شہید ہوئے ہیں، اور ان 72 تنوں میں جو اہل بیت کے افراد ہیں وہ کتنے ہیں، میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کر کے پھر اس بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ جو 72 تنوں میں اہل بیت کے افراد ہیں وہ 21 ہیں۔ وہ کتنے افراد ہیں؟ 21 افراد ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 9 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے کتنے بیٹے؟ 9 بیٹے۔ کربلا کا پہلا شہید محمد بن علی ہے، کربلا کا دوسرا شہید ابو بکر بن علی ہے، کربلا کا تیسرا شہید عمر بن علی ہے، کربلا کا چوتھا شہید عثمان بن علی ہے، کربلا کا 5واں شہید عبداللہ بن علی ہے، کربلا کا 6واں شہید عبید اللہ بن علی ہے، کربلا کا 7واں شہید جعفر بن علی ہے، کربلا کا 8واں شہید عباس بن علی ہے، اور کربلا کا آخری حضرت علی المرتضیٰ کا 9واں بیٹا امام عالی مقام حضرت امام حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور حضرت امام حسین کے 2 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے 3 بیٹے ہیں، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر۔ اکبر اور اصغر شہید ہیں، اور علی اوسط کو جسے امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ نے کربلا کا غازی بنایا ہے۔ تو 2 بیٹے امام حسین کے شہید ہوئے، 9 اور 2 کتنے بن گئے؟ 11۔ اور حضرت امام حسن کے 3 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ قاسم بن حسن یہ کربلا کا شہید ہے، ابو بکر بن حسن یہ کربلا کا شہید ہے، عبداللہ بن حسن یہ کربلا کا شہید ہے۔ کتنے بن گئے؟ 11 اور 3 14۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کے 3 بھائی کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ 7 بھائی تھے، مسلم بن عقیل تو کوفہ میں شہید ہو گئے، 3 بھائی یہاں کربلا میں شہید ہوئے، عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل اور جعفر بن عقیل یہ کربلا کے شہید ہیں۔ 14 اور 3 کتنے بن گئے؟ 17۔ اور حضرت امام مسلم کے 2 بیٹے بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ 2 بیٹے تو کوفہ میں شہید ہو چکے تھے اور 2 بیٹے یہاں کربلا میں بھی شہید ہوئے۔ ایک سگا بیٹا تھا اور ایک دوسرا بھتیجا تھا، بھائی کا بیٹا تھا، لیکن ان کی گود میں پرورش پاتا رہا اس لیے یہ بیٹا کہا گیا۔ 2 بیٹے امام مسلم کے کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک کا نام ہے عبداللہ بن مسلم بن عقیل، یہ بھی کربلا کا شہید ہے، اور دوسرا محمد بن سعید بن عقیل، یہ بھی کربلا کا کیا ہے؟ شہید ہے۔ تو کتنے بن گئے؟ 17 اور 2 19 بن گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہیں۔ یہ حضرت زینب کے بیٹے ہیں، حسنین کریمین کے بھانجے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے میدان کربلا کے شہید ہیں، ایک ہے عون بن عبداللہ، یہ بھی کربلا کا شہید ہے، اور دوسرا محمد بن عبداللہ، یہ بھی کربلا کا شہید ہے۔ 19 اور 2 21، یہ 21 افراد اہل بیت کے ہیں
جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اس کے علاوہ دوسرے محبین اور انصار حضرات بھی تھے جو کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا کاٹ کر اور آپ کا سر اقدس نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا، اور پھر یہ قافلہ کوفہ کے دربار میں امام حسین کے سر کو پیش کرنے کے لیے اس قافلے کو لے جایا گیا۔ آگے سر ہے، پیچھے وہ بیٹیاں ہیں جن کے باپ کے سر جا رہے ہیں، آگے سر ہے، پیچھے وہ بہنیں ہیں جن کے بھائیوں کے سر جا رہے ہیں۔ کوفہ کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا۔ بہت سے لوگ کوفہ میں ایسے بھی تھے جنہیں اس واقعے کی خبر ہی نہیں تھی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، بہت بوڑھے اور کمزور تھے۔ یہ ابن زیاد کے دربار میں آئے ہوئے تھے حالات معلوم کرنے کے لیے کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کیا ہیں۔ تو اچانک شور کی آواز گونجی اور یہ قافلہ پہنچا۔ حضرت امام حسین کا سر اقدس ابن زیاد بدبخت کے سامنے رکھا گیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، ایک لاٹھی ہے، اور وہ لاٹھی امام حسین کے ہونٹوں کی طرف کر کے اشارہ کر کے کچھ بات کہنا چاہتا ہے۔ جب یہ منظر اس بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم نے دیکھا تو کیا کہہ سکتے تھے، کمزور تھے، بوڑھے تھے، تو وہاں سے چیخ کر بولے، ارفع قضیبک یا ظالم، اے ظالم یہ اپنی لاٹھی ان مبارک ہونٹوں سے ہٹا لے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلازمہ، میں نے اپنی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کو ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ ابن زیاد بدبخت بولا، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو آج میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ پھر یہ بدبخت ابن زیاد حضرت امام زین العابدین کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو سیدہ زینب نے حضرت امام زین العابدین کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کی طرف کھینچا اور کہا، او ظالم کیا ابھی تک تمہارے ظلم کی پیاس نہیں بجھی؟ تم نے ہمارے شیرخوار بچے بھی شہید کر دیے۔ تو ابن زیاد نے جب دیکھا کہ حضرت زینب نے حضرت زین العابدین کو پیچھے کھینچ لیا تو ابن زیاد بولا، یہ کیسا حسین کا بیٹا ہے جو ڈر گیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنا ہاتھ اپنی پھوپھو کے ہاتھ سے چھڑوایا اور ابن زیاد کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، او ابن زیاد، کسی عزت دار شرافت دار آدمی کو میری ماں کے ساتھ، میری پھوپھی کے ساتھ، ان خاندان رسول کی عورتوں کی رکھوالی کے لیے کسی عزت دار آدمی کو بھیج دینا۔ اگر تمہارے ظلم کی پیاس ابھی تک نہیں بجھی تو پھر حسین کا بیٹا حاضر ہے، اس کا سر کاٹ لیجیے۔ ابن زیاد نے کہا، چل تو ہی اپنی عورتوں کی رکھوالی کے لیے جا۔ پھر یہ قافلہ یہاں سے چلا دمشق یزید کے دربار میں پیش ہونے کے لیے۔ راستے میں ایک مقام پر گزر ہوا، ایک عبادت خانہ ہے عیسائیوں کا، انہوں نے یہاں آرام کرنا چاہا اور اس عیسائی سے، ایک پادری سے کہا کہ ہمیں اجازت ہے ایک رات ٹھہرنے کی؟ اس نے کہا اجازت ہے، لیکن وہ بولا مجھے یہ بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سر حسین کا ہے۔ وہ بولا یہ حسین کون ہے؟ کہا یہ ہمارے نبی کا نواسہ ہے۔ پھر اس نے کہا اس کو قتل کس نے کیا ہے؟ ان شمریوں نے، ابن زیادیوں نے اور ان یزیدیوں نے کہا ہم نے قتل کیا ہے۔ تو وہ بولا کہ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کا کھر موجود ہے، ہم سال کے بعد نمائش کرتے ہیں، عرق گلاب سے دھوتے ہیں، ہم اپنے نبی کے گدھے کے کھر کا یوں ادب کرتے ہیں۔ اور ظالمو تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے اپنے نبی کے نواسے کا یہ حال کر دیا۔ وہ بولا کہ کیا ایک رات کے لیے یہ سر اقدس مجھے مل سکتا ہے؟ یہ یزیدی، یہ شمری دنیا کے بھوکے کہنے لگے ہاں مل سکتا ہے، لیکن ہمیں ایک رات کے لیے 1100 درہم چاہیے، 1100 درہم کے بدلے یہ سر مل جائے گا۔ اس نے 1100 درہم دے دیا، حضرت امام حسین کا سر لے لیا اور اپنے گھر میں کہا یہ خاندان رسول کی عورتیں ہیں، جتنا ادب ہو سکتا ہے، جتنا اکرام ہو سکتا ہے کر لو۔ پھر یہ پادری عیسائی اپنے عبادت خانے میں بیٹھا رہا، ساری رات جاگتا رہا، امام حسین کا سر دیکھتا رہا، جاگتا رہا۔ جب صبح ہوئی وہ یزیدی جانے لگے، انہوں نے کہا وہ سر واپس کیجئے، تو یہ پادری سر اقدس کو واپس بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو وہ یزیدی کہتے ہیں تو پادری تھا، تو عیسائی تھا، تجھے کلمہ کس نے پڑھایا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے کلمہ اسی نے پڑھایا۔
انہوں نے کہا یہ تو سر ہے، یہ تو بولتا نہیں ہے، کیسے کلمہ پڑھایا؟ تو وہ پادری کہتا ہے میں ساری رات سر اقدس کو اپنی گود میں لے کے بیٹھا رہا، دیکھتا رہا، جاگتا رہا، اس کی پیشانی سے نور کی لاٹ نکلتی تھی، آسمان تک جاتی تھی۔ میرے دل نے گواہی دی ہے کہ جس کا نواسا شہادت کے بعد یوں اپنی صداقت کی گواہی دے رہا ہے، جس کا نواسا اتنا سچا ہے، اس کا نانا کتنا سچا ہوگا۔ پھر یہ قافلہ آگے چلا، دمشق یزید کے دربار میں پیش ہوا۔ شروع میں کتابوں میں لکھا ہے یزید نے خوشی کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا۔ امام حسنی نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی 2 بیٹیاں تھیں چھوٹی عمر کی، ایک حضرت سکینہ اور دوسری حضرت فاطمہ، وہ یزید کے دربار میں تھیں، اور وہ پنجے اٹھا کر اپنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتی تھیں۔ جب ان کی نظر اپنے کٹے ہوئے باپ کے سر پہ پڑی تو وہ بچیاں تھیں، رو پڑیں، اور اس قدر روئیں کہ یزید کے زنان خانے تک اطلاع ہوئی۔ تو یزید کی بیوی نے جب یہ آواز سنی اور یہ شور سنا تو اس نے سمجھا کہ کوئی دربار میں واقعہ پیش آیا ہے، اور اسے اپنے سر پہ دوپٹہ لینے کا ہوش نہیں رہا۔ وہاں سے بھاگی، دربار میں آئی، اور پتہ چلا کہ اہل بیت کا قافلہ لٹ گیا ہے، امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو فوراً یزید کے سامنے آئی اور کہا او یزید، تیری حکومت میں نبی کا نواسا شہید ہو گیا، تیری حکومت میں نبی کا نواسا شہید ہو گیا، تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے جلدی سے، یزید نے کسی آدمی سے کوئی چادر وغیرہ لے کر اپنی بیوی کے سر پہ ڈالی اور اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے کہا چلو ہم بدلہ لے لیں گے، ہم انتقام لے لیں گے۔ اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پہ، اللہ لعنت کرے ابن زیاد پہ، اس نے جلدی کی ہے، میں نے اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، ہم بدلہ لے لیں گے۔ یہ صرف بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے گھر بھیج دیا، لیکن اس ظالم نے جھوٹ بولا، اس ظالم نے کذب بولا، بعد میں کوئی بدلہ نہیں لیا، اس نے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا۔ پھر چند دن قافلہ یہاں رہا، پھر اس کے بعد یہ قافلہ، ہم یزیدی نہیں ہیں، بولو ہم یزیدی، ہم کیا ہیں؟ حسینی ہیں۔ یزید کو ماننا کوئی ایمان نہیں ہے، لیکن حسین کو ماننا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ہم کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہیں، قیامت تک حسینی رہیں گے۔ جو یزیدی ہے وہ یوں دعا کرے کہ میرا حشر اللہ یزید کے ساتھ کر دے۔ ہم حسینی ہیں، ہم یوں دعا کرتے کہ اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کر دے۔ پھر یہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا، حضرت امام زین العابدین اور یہ سارا قافلہ اور کچھ محبین بھی بطور حفاظت کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیے گئے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین اپنے والد محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کٹا ہوا سر اقدس یہ بھی ساتھ لے گئے، اور جنت البقیع میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے پہلو میں سر اقدس کو دفن کیا گیا۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ نہیں، حضرت امام حسین کے سر اقدس کو یزید کے دربار میں رکھا گیا، حتیٰ کہ سلیمان بن عبد الملک کا دور آیا تو اس نے اپنے دور میں اس سر اقدس کو کفن دیا، جنازہ پڑھا، اور دمشق کے باب الصغیر کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی وہاں حسینیات قائم ہے۔ خیر، یہ قافلہ جب مدینہ میں پہنچا تو مدینہ میں جو کوہرام مچا اور جو مدینہ کی حالت بنی تو وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ گویا کہ مدینہ کے در و دیوار، مدینہ کے درخت، مدینہ کی کھجوریں چیخ کے کہہ رہے تھیں اے زین العابدین، جب تم چلے تھے تو تمہارے ساتھ حسین تھے، آج واپس آئے ہو تو حسین کہاں گئے، فلاں کہاں گئے۔ وہ عجیب ایک کوہرام سا مچ گیا تھا۔ میرے بھائیو، جو انسات تھی، جو ظلم ہوا ہے میدان کربلا میں، جن آنکھوں نے دیکھا ہے ان کے دل سے پوچھیے، ان کے دل سے پوچھیے کس قدر ظلم کی ایک داستان رقم کر دی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی رباب بنت امر القیس بھی ساتھ تھیں، اور حضرت امام حسین کی ساس وہ بھی ساتھ تھیں۔ اس نے اپنے نواسوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس واقعے کے بعد، مدینہ پہنچنے کے بعد، حضرت امام حسین کی جو ساس تھی اس کا عالم یہ تھا کہ بیٹھے بیٹھے کہتی تھیں پتہ نہیں مجھے کسی نے کھلایا ہے یا نہیں کھلایا، پتہ نہیں میں دھوپ میں بیٹھی ہوں یا سائے میں بیٹھی ہوں، پتہ نہیں میں نے آرام کیا ہے یا نہیں کیا،
6 مہینے تک یہی حالت رہی، پھر اس کے بعد دنیا سے چلی گئیں۔ اور حضرت امام حسین کی بیوی رباب بنت امراء القیس یہ بھی اس لشکر کے ساتھ تھیں، اور ان کے متعلق لکھا ہے، عجیب بات لکھی ہے، لوگ ان سے کہتے تھے اللہ نے تجھے حسن و کمال دیا ہے، شرف و کمال دیا ہے، حسن و جمال دیا ہے، اپنی زندگی بناؤ اور شادی کر لو۔ تو جواب میں عجیب بات فرماتی کہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قیامت کے دن کوئی اور سسر بنانا نہیں چاہتی، حضور کے علاوہ کسی اور کو میں سسر بنانا نہیں چاہتی۔ ادھر تو میرے بھائیوں یہ ہوا، بظاہر تو یوں لگا کہ قافلہ حسینی لٹ گیا، قافلہ حسینی شہید ہو گیا، لیکن صفحہ ہستی سے نام کس کا مٹا؟ نام و نشان کس کا مٹ گیا؟ یزید کا مٹ گیا، ابن زیاد کا مٹ گیا، شمر کا مٹ گیا، ان لانتیوں کا مٹ گیا۔ آج کوئی شخص اپنا نام یزید رکھنے کو، اولاد کا نام یزید رکھنے کو، شمر رکھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن گلی گلی میں، قریہ قریہ میں تمہیں حسین احمد بھی ملے گا، محمد حسین بھی ملے گا، غلام حسین بھی ملے گا۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اس سے بڑھ کر جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ اللہ کا حبدار حسین ابن علی ہے، اللہ کا حبدار حسین ابن علی ہے، قرآن کا طرفدار حسین ابن علی ہے، حیدر کی وہ للکار حسین ابن علی ہے۔ اب یزید سے پوچھو کہ جائے گا کدھر، جنت کا تو سردار حسین ابن علی ہے۔ اور قاتلان حسین جو تھے، ان بطش ربک لشدید واللہ عزیز ذو انتقام، کوئی ایک نہیں بچا جسے دنیاوی سزا نہ ملی ہو، کوئی ایک بھی نہیں۔ کوئی پاگل ہو گیا، کسی کا چہرہ مسخ ہو گیا، کسی کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کسی کے ساتھ کچھ ہوا، کسی کے ساتھ کچھ ہوا، کوئی بھی ایسا نہیں بچا جسے دنیا میں سزا، یہ تو دنیا کی سزا تھی، اصل سزا تو آخرت کی ہے، یہ تو اس کا ایک سزا کا ایک نمونہ تھا۔ یہ جو یزید تھا، اس کی حکومت اس کے بعد 2 سال 1.5 سال تک ہی پانی کے بلبلے کی طرح یوں ختم ہوئی کہ اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اور پھر یزید کے خلاف یہ جتنے بھی ممالک تھے، جتنے بھی اسلامی ممالک تھے، سب نے کیا کیا ہے، اس سے بغاوت کا اعلان کیا ہے۔ مکہ میں بغاوت اٹھی ہے، مدینہ والوں نے بھی اس کی بیعت توڑ دی ہے۔ پھر اس بدبخت کو مکہ مکرمہ پہ بھی حملہ کرنا پڑا اور مدینہ منورہ پہ بھی حملہ کرنا پڑا۔ یزید بدبخت دنیا سے گیا ہے تو اپنے نامہ اعمال میں صرف قتل حسین کا گناہ لے کر نہیں گیا، بلکہ اللہ کے گھر نبی کے در پہ حملے کا داغ بھی اپنے ساتھ لے کے گیا ہے۔ اور یہ جو بدبخت ابن زیاد تھا، مختار ثقفی نے یہ تحریک اٹھائی تھی قاتلان حسین کو سے بدلہ لینے کے لیے، اور اس نے ابن زیاد کا سر کاٹا اور کاٹ کر اسی جگہ پہ رکھا جہاں اس ظالم نے امام حسین کا سر رکھا تھا، اسی جگہ پہ اس کا سر رکھا گیا۔ وہ عبد الملک بن مروان کے پاس عبد الملک بن عمیر بیٹھے تھے، تو عبد الملک بن مروان نے عبد الملک بن عمیر سے پوچھا کہ تمہاری جو عمر بڑی پرانی ہے، تم نے بڑے دور دیکھے ہیں، تو کوئی عجیب بات سنا دو۔ اس نے کہا کیا عجیب بات سناؤں؟ کہا کہ یہ جو جس قصر عمارت پہ بیٹھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت امام حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے تھا، اور پھر اسی جگہ ابن زیاد کا سر مختار ثقفی کے سامنے تھا، اور پھر اسی جگہ مختار ثقفی کا سر مصعب کے سامنے تھا، اور پھر آج مصعب کا سر تیرے سامنے ہے۔ تو یہ سن کر کانپ گیا۔ اس نے کہا یہ عمارت ہی گرا دو، اس عمارت کو منہدم کر دو کہ کہیں کل ایسا نہ ہو کہ میرا سر کسی اور کے سامنے ہو۔ اللہ نے بدلہ لیا ہے، انتقام لیا ہے، عبرتناک سزا دی ہے، اور شمر لانتی کو قتل کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کے لاش کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا، اور اس کی کھوپڑی اس کے سر کے ساتھ لوگوں نے یوں معاملہ کیا جیسے فٹ بال کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ظالموں کو اللہ نے سزا دی ہے۔ یہ دنیاوی سزا جب کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد فوراً قرآن کی وہ آیت سامنے آتی ہے کہ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، بڑا عذاب تو کیا ہے، وہ آخرت کا عذاب ہوگا۔ یہ واقعہ کربلا کا مختصر خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم حق پر سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ حق پر سمجھتے ہیں،
اس لیے تو ان کی عظمت کے گیت گاتے ہیں اور ان کی عظمت کے ہم ترانے پڑھتے ہیں۔ اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نبی کا لاڈلا حسین ابن مرتضیٰ حسین، نبی کا لاڈلا حسین ابن مرتضیٰ حسین، نبی کا لاڈلا حسین ابن مرتضیٰ حسین، رب کی ہے عطا حسین شاہ کربلا حسین، جھوٹ کے مقابلے میں سچ کا راستہ حسین، جھوٹ کے مقابلے میں سچ کا راستہ حسین، وہ ناز ہے بطول کا رسول کی ادا حسین، علی کا پاک خون ہے، علی کا پاک خون ہے، حسن کا دل ربا حسین، مصطفیٰ کے دوش پر ہے بیٹھا جھولتا حسین، پیار سے حضور کے لبوں کو چوستا حسین، رب کے پاک دین سے ہے کر گیا وفا حسین، جان تک چلی گئی مگر نہیں جھکا حسین، ظالموں کے سامنے ہے کیسے ڈٹ گیا حسین، بیٹے اپنے دے دیے مگر نہیں بکا حسین، میں کیا کہوں کیا بتاؤں کہ کیا ہے حسین، سوچ سے بڑا حسین، عقل سے ورا حسین، میرا پیشوا حسین، واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا، واہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا، واہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا، واہ حسین، کہیں واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین، حسین سید، حسین سطوت، حسین ریحانۃ النبی، ریحان پھول کو کہتے ہیں، حسین سید، حسین سطوت، حسین ریحانۃ النبی، حسین گل پھل مصطفیٰ دا، حسین ناز محمدی ہے، حسین